الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ ترجمہ: دنیا کے چیزوں کی زیادتی و کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو۔ ہرگز انہیں تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لیتے۔ تم لوگ ضرور بھی ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم لوگ ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ سورہ تکاثر کی کل دو چار آیتوں کی تفصیل اور تفسیر آپ کے سامنے گزری، جس کی پہلی آیت میں فرمایا کہ دنیا کی چیزیں، ساز و سامان، اس کی زیادتی اور کی چاہت انسان کو آخرت کی یاد سے غفلت میں زندگی گزارنے پر آمادہ کرتی ہے، اور وہ انسان جو پوری طرح دنیا دار اور دنیا کے اندر سما جاتا ہے، وہ دین اور آخرت کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، یعنی غفلت کی زندگی۔ اور کل یہ بات گزری کہ غافلوں کی نشانیاں کیا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ نے فرمایا جنات اور انسان میں سے ہم نے بہت سارے لوگوں کو دوزخ کے ایندھن کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کی پہلی علامت لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہوں گے لیکن وہ حق بات سمجھنا نہیں چاہیں گے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے آنکھ تو ہوں گے لیکن وہ حق اور آخرت اور دین کو دیکھنا نہیں چاہیں گے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہوں گے لیکن دین کی بات، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات، قرآن و حدیث کی بات انہیں پسند نہیں آئے گی۔ اولئک کالانعام، یہ چار پیر والے جانوروں کی طرح لوگ ہیں۔ اتنا ہی نہیں بل ہم اضل، یہ تو چار پیر والے جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک پیش کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت تلاوت فرما رہے تھے، تلاوت کو ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ میرا مال کہتے ہیں، اے عبداللہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تیرا مال وہی ہے جو تو نے پہن لیا، جو تو نے کھا لیا، جو تو نے پی لیا، جو تو نے صدقہ خیرات کر کے آخرت کے لیے بھیج دیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے یہ تو چھوڑ کر جاتا ہے، یہ تیرا مال نہیں۔ کل یہاں تک کی تشریح ہو چکی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے تاکید کے لیے ارشاد فرمایا،
جو بات اہم اور ضروری ہوتی ہے انسان اس کو بار بار لوٹا کر کہتا ہے غور سے سنو، غور سے سنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جو آدمی غفلت کی زندگی گزار رہا ہے اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم بہت جلد دیکھو گے جس آخرت کی بات ہم کر رہے ہیں، جس حشر کی بات، موت کے بعد کی زندگی کو تم مرنے کے بعد ضرور دیکھو گے۔ مال اور دولت اور اولاد، ساز و سامان، جس کے بارے میں ہم دنیا میں ملوث ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ بلکہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 28ویں پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا انما اموالکم واولادکم فتنہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولادیں جو تمہیں دی گئی ہیں یہ تمہیں آزمانے کے لیے دی گئی ہے، پرستش، یہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی گئی ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بڑا اجر اور ثواب رکھا ہوا ہے۔ یعنی جس نے مال کو خیر میں لگایا اس کے لیے ثواب ہے، جس نے اولاد کو نیک اور صالح بنا دیا اس کو آخرت میں اجر ہی اجر ملے گا۔ اور آگے اس آیت کریمہ سے یہ بتانا چاہتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں یہ خواب کے مانند ہے۔ جب تک دنیا میں ہے ہمیں سب چیز نظر آ رہی ہے، آگے وہی فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لیتے، یعنی یقین کے آنکھ سے جب تم لوگ دیکھ لوگے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی زندگی تو کوئی مچھر کے پر کی حیثیت نہیں رکھتی، یہ خواب کی طرح ہے۔ آدمی مرنے کے بعد جب آخرت کی زندگی میں آنکھ کھولتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی ایک خواب کے مانند گزار کے آیا ہوں۔ جیسے ایک مکمل لمبا چوڑا ایک عنوان آپ کے سامنے گزرا، ہم اپنا محاسبہ کیسے کریں، یاد ہے؟ بھول گئے؟ جمعے میں سوالات تھے 5، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کہاں آئے ہو، کیوں آئے ہو، یہیں پہ رہنا ہے یا آگے بھی جانا ہے؟ اور اس وقت وعدہ بھی لیا تھا روزانہ یہ 5 سوال کر لینا اپنے آپ سے۔ انسان شریعت اور دین کی سطح پر زندگی گزارے گا کیونکہ اسے روز یاد آتا رہے گا میں کون ہوں، میرا وجود کیا ہے، ایک گندا نطفہ، کہاں سے آئے ہیں، عالم الست سے آیا ہوں، کہاں آیا، دنیا میں آیا ہوں، کیوں آیا، اللہ کی بندگی کے لیے، یہی رہنا ہے یا آگے بھی جانا ہے، یہاں رہنا نہیں ہے آگے جانا ہے، سفر تو کافی لمبا ہے۔ تو خلاصے کلام عالم ارواح کی سٹوری ہمارے سامنے ہے، لیکن یاد ہے کچھ سٹوری؟ اللہ تعالیٰ نے بابا آدم کی ذریت میں ہمیں بابا آدم علیہ السلام کی ریڑھ کی ہڈی سے نکالا تھا۔ اللہ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے جواب دیا تھا قالوا بلا شہیدنا، باری تعالیٰ آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ کچھ یاد ہے؟ کچھ یاد نہیں۔ وہاں سے باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں گئے ہم لوگ، صلب میں ہزاروں سال ہم نے زندگیاں گزاری، ایک جرثومے کے شکل میں، ایکس وائی کے کیڑے کی شکل میں، کچھ یاد نہیں ہے۔ پھر وہاں سے منتقل ہوئے ماں کے رحم مادر کے اندر، یہ تو آنکھوں سے دیکھا ہوا تجربہ ہے، باپ کی ریڑھ کی ہڈی کی زندگی تو ہم نے دیکھی نہیں، لیکن دوسرے بچوں کی زندگی ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو 9 مہینے تک کوکھ میں پالتی ہے، رحم مادر میں پالتی ہے۔ اس بچے کی زندگی پوری دنیا ماں کا پیٹ ہے، اس کو وہیں پہ دل لگتا ہے، اس کی کائنات ہی وہ ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ یہی میری کائنات ہے، وہیں کے پارٹ آف دا باڈی کو، وہیں کے ماں کے گندے خون کو جو اللہ تعالیٰ نے رزق بنا دیا اسی کو وہ رزق اور پاکیزہ سمجھتا ہے۔ پیٹ میں رہنے والے بچے کو بریانی کا ٹیسٹ نہیں معلوم، خشکا خرمے کا ذائقہ نہیں جانتا، مندی کا نام نہیں معلوم ہے اس کو، اس کی کائنات اتنی ہی رہتی ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، آنکھوں میں جب 2-4 دن کے بعد کچھ دھیمی دھیمی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں تو بچہ سوچتا ہے کہ میرا یہ جو روم ہے، یہ کمرہ جس میں میں سو رہا ہوں، میری کائنات اتنی ہی ہے۔
پھر وہ بچے کو لے کر ماں باپ گھومتے ہیں، گھر دیکھتا ہے تو وہ گھر کو اپنی دنیا سمجھتا ہے، گھر سے باہر جب گلی پہ نکلتے ہیں تو گلی کو اپنی دنیا سمجھتا ہے، پھر محلے کو اپنی دنیا سمجھتا ہے، پھر شہر کو اپنی دنیا۔ جیسے زندگی کا سفر جتنا لمبا لمبا ہوتا جائے گا آدمی یہ سوچے گا کہ دنیا تو بہت بڑی ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ کے بچے کو دنیا کو سمجھنا مشکل ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماں کے پیٹ کے بچے کو دنیا کا سمجھنا، شہروں کا سمجھنا، اسٹیٹس کا سمجھنا، کنٹریز کا سمجھنا، کھانے کے الگ الگ لوازمات کا سمجھنا، کپڑے کی کوالٹی کا سمجھنا، ہوا، مٹی، پانی، ان چیزوں کے ٹیسٹ کا سمجھنا مشکل ہے، ایسے ہی دنیا میں غفلت کی زندگی گزارنے والے کے لیے آخرت کی زندگی کو سمجھنا مشکل ہے۔ اس سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ متنبع کر رہے ہیں، کلا ہرگز نہیں، غفلت کی زندگی مت گزارنا، سوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، ضرور بھی ضرور جان لوگے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، یاد رکھو اس بات کو، ان قریب تمہیں پتا چلے گا کہ آخرت کیا ہے، قبر کیا ہے، برزخ کیا ہے، حشر کیا ہے، میدان محشر کیا ہے، اللہ کے دربار میں ہمیں حساب کتاب جو دینا ہے یہ کیسا ہوگا، یہ تم ان قریب دیکھو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں کہ تم یقینی طور پر یقین کی آنکھوں سے ان چیزوں کا مشاہدہ کرو گے۔ حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے، بہت ساری تمثیلیں، مثالیں پیش کی ہیں۔ ایک ماں کا کوکھ میں رہنے والا بچہ جس طرح دنیا کو نہیں سمجھ سکتا، ایسے دنیا میں رہنے والا آخرت کو سمجھ نہیں سکتا۔ اس سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورے 30ویں پارے کا آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، یا تو آپ کو موت کے بعد کی زندگی اور حشر، برزخ، حساب کتاب، دوزخ کے عذابیں، تکالیفیں، صعوبتیں، جنت کے لوازمات، یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور انہی سوروں کو ہم بار بار نماز میں پڑھتے ہیں، نہ معنی معلوم نہ مطلب معلوم ہے ہمیں۔ اسی لیے ہم نے یہ چھوٹی سورتوں کی تفسیر کا آغاز کیا، تاکہ جب ہم نماز میں پڑھیں تو ان چیزوں کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کہہ رہا ہے یہ دنیا دائمی جگہ نہیں ہے، یہاں سے چھوڑ کر تمہیں آگے بھی جانا ہے۔ اس سے پہلے میں نے جمعہ میں ایک بات سمجھائی تھی، دوبارہ اگر سمجھا دوں تو بہت فائدہ ہوگا۔ بچپن میں، انہوں تو اب بچے آپ لوگ سمجھیں، بچپن میں ہمارے بہت سارے کھیل ہوتے تھے۔ کل بھی میں تھوڑا بہت بچپن کا دیدار کرایا تھا آپ کو ٹیلی ویژن کی دنیا میں لے جا کر۔ بچپن میں بچے بچے کھیلتے ہیں، بچے معلوم نہیں آپ لوگوں کو، نہیں معلوم شاید، ماچس کی ڈبیا ہوتی ہے، اس کے اوپر کارڈ رہتا ہے، جب ہوتا تھا کی مارک کی ماچس ملتی تھی، ہاں اس وقت لکڑی کے سٹکس ہوتے تھے جلانے والے، اس کے بعد پھر وہ بدل کر تھوڑا موم لگ کر ہے، آج کل تو لائٹر، تمہیں دیکھیں ماچس پٹاخے جلاتی نا جب دیکھتی نہیں، وہ ماچس کے اوپر کا جو رہتا کور وہ بہت بڑی جائیداد تھی ہماری، کان تو بھی مل جاؤ پھاڑ کو رکھ لیتے، کیا اس کا نام ٹکی، ایک گول دائرہ بناتے، وہ دائرے میں ٹکیاں رکھتے، کھڑے ہو کر چپات ہوتی تھی، چپات کہتے ہیں کوئی پتھر چپٹا، ٹائلز، جب تو ٹائلز نہیں تھے، گرینیٹ بھی نہیں تھا، کڑپے کے پتھر کے پیساں ڈھن ڈھن کو لے لے کا کو کلیم بھائی صوفے کے نیچے چھپا چھپا کو رکھتے۔ جس دن امی جھاڑو مارنے کے لیے صوفے کے نیچے جھاڑو جاتی، ماشاءاللہ بہت سارے کلمے ملتے تھے، ہم نہ کوسا خزانہ رلا کر کھیلنے لگ جا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیتے، ہمیں دکھ ہوتا تھا۔ تو بچپن میں ہم لوگ کیا کرتے تھے، صوفے کے نیچے جو کپڑا آتا ہے جی پھاڑ ڈالے، 3 بھائیاں تھے میں، ہمارے ٹکیاں لگ جا کو صوفے کے نیچے کپڑے کے پیچھے ہی چھپا کر رکھتے، امی جھاڑو میں جھاڑے تو بھی ملنا نہیں۔ اب میری امی جب تفسیر سنیں گی پتہ چل جائے گا۔ ایک تو وہ ٹکیاں ہوتی تھی، دوسرا سگریٹ کی پیک، سگریٹ کی پیک کو لے کر آتے، اسے موڑ کر ٹکی بناتے۔ اس کے بعد جو شریر قسم کے بچے ہوتے ہیں جوا کھیلتے تھے، اسی زمانے میں ٹکی کی جگہ کوائنز، 5 پیسے، 10 پیسے، 25 پیسے،
8 आने बहुत बड़े पैसे, जब 50 पैसे बहुत बड़े पैसे। तो बहरहाल ये हमारी दुनिया थी। टिक्की की अहमियत हमारे नज़दीक उस वक्त 100 रुपए की नोट से ज़्यादा थी। आज भी बच्चे खेलते नहीं है। उसके बाद वो मिडला खेलते थे बच्चे, हमारे बचपन में नहीं था, उसके बाद आया ही नहीं, पेप्सी भी, कोका कोला, वो मिडला चुन ले जाते थे, तुम्हें खेली। हाँ, पान पराग के पाकिट, हाँ वो भी खेलती हैं, माशाअल्लाह तरक्की पर है भाई। पान पराग के पाकिट हम भी खेलती कहते, बहरहाल हमना मालूम नहीं। मिडिल चलते थे। उसके बाद जब ये कोक पेप्सी आने से पहले एक टोरिनो मिलता था, एक लिम्का मिलता था इंडिया ब्रांड का, उसके भी मिडिल्स ला के कूट कर चपटा कर को रखते, वो भी बच्चे बिच्चे में खेलते, उसे भी ले जाकर जमा कर रखते थे। और बच्चे की नज़र से देखो वो मिडल की हैसियत दीनार और दिरहम की है, हमारी नज़र में उसकी वैल्यू नहीं है। जो खेलता उसे पूछो। बाज़ बच्चे मदरसे में आ जाती हैं, खेलते खेलते जेब में गोलियां डाल ले को, इनको मालूम मैं जेब चकर कर निकाल लेता हूँ, रोती बच्चे, हजरत दियालो हजरत, अब एक बार लाता नहीं हजरत। वो गोली की वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन बच्चे की नज़र से देखोगे उसकी वैल्यू इतनी है, 10 रुपए देकर 20 गोलियां लेता उन्हें, खुश हो जाता। 10 में 20 मिल रही है, वहाँ यहाँ 15 दे रही, वहाँ जा, उन्हें 5 गोलियां बचाने वहाँ जाता ज़्यादा लेने टीआर मिल को। हमारी नज़र में उस गोली की कोई वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन खेलने वाले की नज़र में बहुत वैल्यू है उसकी। एक बिच्चे, एक मेडल, एक गोली। इसी तरह आजकल कार्डां खेलती, कार्डां, रेजलिंग कार्ड्स मेरे पास हैं, बच्चे बहुत सारे लेकर आते हैं, छीन कर रखता हूँ। थोड़े दिन वो भी चलिया, स्पिनर, फिराते 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 देखकर बेजार आ जाता हमने। एक एक दौर है एक एक चीज़ का। वो बच्चे से पूछो उसकी वैल्यू क्या, ले तो रोता है, छीन ले तो रोता है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक दिन हम लोग वो बिच्चे क्या बोलते उसे, टिक्की खेल रहे थे। एक दिन हार गया मैं, इतना रोया था, इतना रोया था। अम्मी पूछे की बार हो रहा है? पूरे भैया जीत लिए और पड़े 4। मेरे हाल अल्लाह हमारी वालिदा को जज़ाए खैर दे। उनकी तरबियत का नतीजा है कि आज मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ, वरना मैं भी कहीं क्या है गोलियां गिलियां खेल ले को, पाकिटां घस ले को, घस पुदीना देख मदीने की ज़िंदगी गुजारता। वालिदैन की तरबियत होती है कि औलादें बनते हैं। इसीलिए कहावत मशहूर है नहीं, हर मर्द की कामयाबी के पीछे औरत का नहीं जी की जी जोरू की तारीफ करती। मैं तो इतना कहता हूँ, हर मर्द की कामयाबी के पीछे उसकी माँ का हाथ होता है। वो छोड़ो औरत का हाथ, माँ अगर चलना ना सिखाती तो बच्चा चलने के लायक नहीं रहता। माँ अगर बोलना ना सिखाती तो बच्चा बोलने के लायक नहीं होता। माँ अगर हाथ पकड़कर LKG UKG हम रोते, वो मार कर हमें छोड़कर आते थे दिल पर पत्थर रखकर, ताकि मेरा बच्चा 4 लफ्ज सीख कर कुछ बड़ा बन जाए। अगर वो माँ वो तरबियत ना करती, आज हम IT कंपनियों में या AC के कमरों में बैठकर बेहतरीन जॉब करके अपनी दुनिया ना बनाते। हर मर्द की कामयाबी के पीछे सिर्फ उसकी माँ की हाथ और कुर्बानियाँ होती हैं, और बाप का डर होता है। बाप का डर। हम सोचते हैं माँ सब करती है, बाप कुछ नहीं करता। हरगिज ना रहे। माँ अगर चांद के मानिंद ठंडी है तो बाप सूरज के मानिंद गर्म है। वो बाप के डर से हम सीधे काम करते हैं। अगर बाप का साया हम पर ना होगा, माँ की ममता के पीछे साइकिल चला डालते हमें। आज भी क्या तो पटाना का तो किसे पटाती, पहले जाको माँ कुछ पटाती सो, लेकिन पटा डाल बोलती अब्बा को बोलो न को। लेकिन बाप एक सूरज के मानिंद है। इसीलिए उलमा ने फरमाया, जितना बेहतरीन फल का आप दरख्त लाकर लगा लें, जब तक उस पर सूरज की तपिश और शुआएं नहीं पड़ती, वो दरख्त कोई मीठा फल अता नहीं करता। ऐसे जब तक बाप की डांट, बाप की डपट, बाप की सख्तियां बच्चे पर नहीं पड़ती हैं, उस वक्त को बच्चा सीधे रास्ते पर नहीं आता है। ये माँ बाप की कुर्बानियाँ हैं कि बच्चे आगे चल जाते हैं। बहरहाल वो बच्चे जो बचपन में टिक्की की कोई मोल होता है, मिडिल की हैसियत होती है, गोली की हैसियत होती है, इसी तरह से वो कार्ड्स
ریزلنگ کے کارڈز رکھ کر کھیلتے ہیں، اس کی بھی بچے کی نظر میں ویلیو ہوتی ہے، لیکن وہی بچہ جب بڑا میرے جیسا ہو جاتا ہے تو اپنی زندگی پر بیٹھ کر ہنستا ہے، ایک ٹائم تو رویا تھا یہ پیپراں کے واسطے، یہ مڈلاں کے واسطے، یہ گولیاں کے واسطے، یہ ٹکیاں کے واسطے، یہ بچیاں کے واسطے، یہ کارڈاں کے واسطے۔ اور ایک مثال دوں تو آپ کو بات جلدی سمجھ میں آ جائے گی، نقلی نوٹا ملتی، چھوٹا بھیم چھوڑا کو اوپر نہیں، میرے روم میں رکھ کر رہی 10 روپے دیے تو 7 کے 8 نوٹاں ملتی ہیں، اس میں بھی انہیں ڈیمانڈ کرتا دکان والے سے، جی 500 کے دیو، 500 کے، 100 کے دیو، 20 کے دیو، 10 کے دیو، چھوٹی نوٹ لینے ریڈیچ نہیں ہوتا، جبکہ ہمیں معلوم ہے یہ جو 500 کی نوٹ لے جا کر میں دکان میں دے کر 1 روپے کی ٹافی بھی پوچھوں گا تو دکاندار وہ ٹافی نہیں دیتا ہے، لیکن وہ بچے کی نظر سے دیکھو وہ 500 کی قیمت کیا سمجھتا ہے۔ جس طرح ایک بچہ مڈل کو حیثیت دے رہا ہے، کارڈ کو حیثیت دے رہا ہے، جعلی نوٹ کو حیثیت دیتا ہے، ایسی چیزوں کو حیثیت دیتا ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو اسے سمجھ میں آتا ہے یہ تو کوڑا کرکٹ ہے، کچرے میں ڈالنے کی چیز ہے، اس کی دنیا کے اندر کوئی ویلیویشن نہیں۔ ایسے ہی انسان آج دنیا میں بیٹھ کر میں اور آپ جس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں کہ گاندھی کی 2000 کی نوٹ، گاندھی کی 1000 کی نوٹ بند ہونے سے پہلے کیا حیثیت تھی اس کی، چھپا چھپا کو بھائی وہاں مسالے کے ڈبے میں تک رکھے نوٹاں، 12 بجے آنکھوں نے بولیا کاغذ کا ٹکڑا، پورے کی بولتی بند ہوگی، نکلے دیکھو بھائی وہاں کرنے سے نوٹاں، ہمیں جسے غریب سمجھتے تھے وہی عورت سب سے مالدار نکلی۔ نوٹ بندی کے ٹائم پر نوٹاں بدلا لیو، 2000 روپے روز ملتی چینجنگ میں، تب عورتاں کی جمع پونجی باہر نکلی، اس سے پہلے 10 روپے بھی نہیں کرتے تھے، سنو 10-10 ہزار کے کٹے کاڑے۔ جیسے ایک اعلان پر 2000 کے نوٹ کی ریزرو بینک آف انڈیا لکھ کر ہے، گورنر سانس بند ہونے کے بعد یہ جو پراپرٹی، بینک بیلنس، روپیہ، پیسہ، جائیداد، پاور، پوزیشن، عہدہ، منصب، صدر، سیکریٹری، مولوی، مفتی، فلاں، ایم ایل اے، کاؤنسلر، ایم پی، یہ سب چیزیں مرنے کے بعد ایسے ہی لگیں گی جیسا بچہ بڑا ہونے کے بعد مڈل کی کوئی حیثیت نہیں، ٹکی کی کوئی حیثیت نہیں، مرنے کے بعد پتا چلے گا ایم پی ایم ایل اے ہونا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، صدر سیکریٹری ہونا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، بڑا عہدہ، پاور، پوزیشن، عہدہ، منصب رکھنا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ جس کاغذ کے ٹکڑوں پر میں ناز کرتا تھا کہ میرے پاس پیسہ ہے، جس سیمنٹ اور بالو کے انبار پر میں بلڈنگوں کا ناز کرتا تھا، جیسے ہی اللہ نے ایک جھٹکا دیا یہ ساری کی ساری کائنات ریتا ریتا بن گئی، ساری دنیا اجڑ گئی، ختم ہو گئی۔ حشر کے میدان میں نہ کوئی بلڈنگ نظر آئے گی، نہ کوئی آستی نظر آئے گی، نہ کوئی بینک بیلنس آپ کے کام آئے گا، نہ کوئی عہدہ، پاور، پوزیشن کام آئے گا۔ اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہرگز نہیں، تم ان قریب جان لوگے، یقین کے آنکھوں سے دیکھو گے کہ مرنے کے بعد قبر میں، برزخ میں، محشر میں یہ ساری چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ جب تک انسان کی سانسیں چلتی ہیں یہ برانڈ کی بات کرتا ہے، جب تک انسان کی سانسیں چلتی ہیں یہ روپیہ پیسے کی بات کرتا ہے، بڑی باتیں کیا کرتا ہے۔ جن چیزوں کو رکھ کر میں اور آپ آج گھمنڈ کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، بڑائی کر رہے ہیں، جن چیزوں کے پیچھے پڑھ کر ہم اپنی آخرت کو بھلا کر دنیا کے اندر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں، اس چیز کی طرف آ جاؤ جو مرنے کے بعد کام آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو غفلت کی زندگی گزارنے سے محفوظ فرمائے، آخرت کی یاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی دوستوں پر کھانے اور پینے کے لیے خرچ کرتا ہے، کی بات تجھے نہیں بلاتا ہوں نے، تو کیا وہ سخی ہے یا صرف کنجوس کے دائرے سے باہر ہے؟ کون تو بھی کھانے پینے بلا رہا ہے تو مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کھانے پینے۔ اب یہ ہے کہ دوستوں پر اگر کھانے پینے کے لیے اگر بلا رہا ہے تو پہلے دیکھو انہیں کی بلا رہا ہے، چپ کے کون بھی کھلاتا پلاتا نہیں با،
فری میں کھلاتی پلاتی سو امی ابا میں بولتا ہوں وہاں بھی ایک مقصد رہتا ہے. آج ہم اسے پال پوسٹ کو اچھا مست مستنڈا کرے تو ہمیں بڈھے ہو گئے کمزور ہو گئے تو انہیں بھی ہم نہ کھلاتا ہے. بہرحال دوستوں پر کھانا کھلانا پیسے خرچ کرنا یہ ایک لمٹ اور دائرے تک اچھا ہے. علامہ جرجانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا ہے قل مالہ قل صدیقہ. جب مال گھٹ جاتا ہے تو دوست بھی گھٹ جاتے ہیں. آج کے دور کے اندر میں مال کو کہتا ہوں گو. جس کے پاس جتا گو اتے مکھیاں. مال جس کے پاس جتنا رہے گا آدمی اس کے اتے دوستاں. جتا کھلاتی پلاتی اتے دوستاں بڑھتے رہتی. جیباں جھاڑ ڈالو ایک دن, ایک مہینے تک دیکھو, ایک مہینے کے بعد کتنے دوستاں تمہارے پیچھے رہتی. سمجھ میں آیا؟ تو بہرحال دوستوں پر کھانے پینے میں خرچ کیا جائے لیکن ایک لمٹ دائرے میں, اور شادی کے ہونے سے پہلے تک. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. شادی ہو گئی تمہیں دوستاں کے ساتھ جا کو مندی کھا رہی, ریدان کو جا رہی, اور کہاں جاتی ہیں فانوس الدیغ طعام ریسٹورنٹ جہاں پہ بھی آپ جا رہے ہیں. شادی ہونے کے بعد مرد پر 3 چیزیں فرض: روٹی, کپڑا, مکان. روٹی سے مراد کھانا. بیوی کو وہ کھلاؤ جو تم کھانا پسند کرتے ہو. بیوی کو ایسے مکان میں رکھو جیسے مکان میں تم رہنا چاہتے ہو, وہ تو سب رکھ رہے. تیسری چیز, بیوی کو بھی ایسے ہی کپڑے پہناؤ جیسی کوالٹی کے کپڑے تم پہنا پسند کرتے ہو. یہ فرض ہے. دوستاں کے ساتھ جا کو مست منجیاں گنجیاں مار لے کے آ جاتی ہیں, گھر کو فون کر کو بول ڈالتی ہیں جی میں آج جا رہا ہوں, نہیں دوستاں کے ساتھ جا رہا ہوں, دعوت ہے, تو میں کیا ہے وہ ایڈجسٹ کر کو کھا لیو. یہ بیوی کے حق کو مار کر کھانے کے برابر ہے. دوستوں کے ساتھ جا کر آپ کھائیں, گھر پہ فون کر کے بتا دیں کہ آج کھانا نہ بناؤ, میں تمہارے لیے بھی کھانا پارسل لے کر آ رہا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ شادی سے پہلے تک کی جو دوستاں, اس کے بعد تم ایسا کرتے ہی بولتی جا رہے شادی ہوتی تو بدل گا. تو بہرحال ایک آدمی اگر دوستوں پر خرچ کرتا ہے, رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے, زکوٰۃ بھی دے رہا ہے, صدقہ بھی دے رہا ہے, خیرات بھی کر رہا ہے, بھائی چارگی بھی نبھا رہا ہے, رشتہ داروں کا بھی حق ادا کر رہا ہے, تو یقیناً وہ آدمی کنجوسی کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور سخیوں کے دائرے میں جاتا ہے. سخی کا تو کیا بھی حاتم تائی چھوک رہنا ضروری نہیں. میری کتنی کیپیسٹی اتنا خرچ کرتا ہوں, تو یہ بھی سخاوت ہے. ایسا بھی نہیں رہنا آمدنی اٹھنی خرچہ روپیہ بھی نہیں رہنا. اللہ جتنا دیے اتنے میں خوش رہنا سیکھو. اسی کا نام ہے قناعت. یہ سلسلے تصوف کا ایک بہت اونچا مقام. ولی بزرگاں بنتے نہیں, ان کا ایک اونچا مقام, مقام قناعت. مقام قناعت کیا؟ جتنا اللہ دیے اتنے میں خوش, اس سے زائد کی خواہش بھی نہیں, حرص بھی نہیں ہے اس کو رونا بھی نہیں, گلا بھی نہیں, شکوہ بھی نہیں. یہی صحابہ کی زندگی کا اصل اصول تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اکابر و اسلاف بزرگان دین اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.